السلام علیکم میرے دوستوں، میں ہوں عامر علی شاہین اور آپ ہمارا پروگرام انصافین دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم نے اپنے دو ساتھیوں کو پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے سینئر رہنما ہیں عمران باجوہ صاحب اور سید سہیل گردیز صاحب، ان کو ہم نے مدعو کیا ہے اور آج ہم بات کریں گے جو موجودہ سچویشن پاکستان میں چل رہی ہے اس کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے کہ جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ آئی ہے پنجاب اسمبلی میں بڑی حیران کن تھی اور دنیا بڑی ششدر ہے اور پی ٹی آئی کے کارکن بڑے اس حوالے سے بڑے نالا ہیں، ان کو بڑا غصہ ہے اس حوالے سے۔ تو اس حوالے سے ہم نے اپنے ان دو ساتھیوں کو ہم نے کہا کہ ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں سید سہیل گردیز صاحب سے کہوں گا کہ شاہ صاحب آپ ذرا تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت بہت شکریہ عامر علی شاہین صاحب کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، سارا پاکستان، ایون کہ پاکستان سے باہر رہنے والے پاکستانی اور جو لوگ بھی پاکستانی سیاست کو فالو کرتے ہیں، ان کے لیے کل کا دن ایک بلیک ڈے تھا، پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک بلیک ڈے تھا۔ اور جس طرح سے جو ڈپٹی اسپیکر صاحب ہیں، انہوں نے جو ان کا کنڈکٹ تھا وہ بالکل غیر آئینی تھا، غیر قانونی تھا، اور جس طرح سے انہوں نے اپنی جیب سے ایک خط نکال کر بعد میں اس کو کاغذات میں شامل کر کے، اور جو مبینہ طور پہ بتایا گیا کہ چودھری شجاعت صاحب کی طرف سے وہ خط انہیں موصول ہوا، یہ ساری ایپیسوڈ ٹوٹلی بیسیکلی جس کو ہم کہتے ہیں کہ دیٹ از اے موکری آف دا پروسیڈنگس۔ یہ پاکستان کے اندر پاکستانی عوام، پاکستان کے ووٹرز اور پاکستان کے جو پاکستان کے لوگ ہیں، جو پاکستان کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں، ڈیموکریسی پہ یقین رکھتے ہیں، میرے خیال سے ان کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ اور اس کا ایک قانونی پہلو تو اس کا قانونی، کیونکہ یہ معاملہ ہی سارا قانونی نہیں ہے، ٹوٹلی ایک دھونس دھاندلی اور ایک فراڈولنٹ ایکسرسائز ہے، تو اس کا تو کوئی قانونی پہلو ہے نہیں ہے۔ اچھا، بیسیکلی جس چیز کو انہوں نے انووک کرنے کی کوشش کی، آرٹیکل 63A، دیٹ از ٹوٹلی ڈفرینٹ اسٹوری۔ ایک عام سا قانون کا طالب علم بھی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ یہ ٹوٹلی ایک اللیگل اور ایک فیکچولی رونگ پروسیڈنگس کو پروسیڈ کیا گیا راجہ ہے۔ بشارت صاحب نے تو پنجاب اسمبلی میں اس کے اوپر بولے بھی ہیں وہ۔ راجہ بشارت صاحب نے بالکل پرٹیننٹ کویسچن ریز کیا تھا، اور راجہ بشارت صاحب اسی لیے بڑے امپیشنٹ ہو کر وہ ان کو یہ چیز بتانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ڈپٹی اسپیکر صاحب جو ہے وہ پہلے سے ان کو فیڈنگ ملی ہوئی تھی کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، اور انہیں شاید خود بھی پتا تھا کہ میں ایک غلط کام کر رہا ہوں، اس لیے ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ وہ کس طرح سے اس کو کنڈکٹ کریں۔ اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنا بھی مذاق بنایا، پاکستان کی صوبائی اسمبلی کا بھی پنجاب کا معذرت کے ساتھ مذاق بنا، اور آج جس طرح سے سپریم کورٹ نے بھی ان کی اس اسٹیٹمنٹ کو ڈس آن کیا، جو اسٹیٹمنٹ کل تک وہ جو ہے وہ اسمبلی کے فلور پر دے رہے تھے۔ مستقبل میں کیا دیکھتے ہیں آپ؟ سپریم کورٹ کا کیا متوقع فیصلہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، ہم پاکستان تحریک انصاف کے ورکر سپورٹرز اور سمپتھائزرز ہیں، اور عمران خان کے وی این کے فالوورز ہیں، اور جیسا کہ ہمارے لیڈر نے ہمیں ہمیشہ آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنی اسٹرگل کرنے کا ہدایت کی، اور اسی طرح سے انہوں نے ہمیشہ اپنا سپریم کورٹ اور پاکستان کے جتنے بھی سپریم ادارے ہیں ان پر اپنے غیر متزلزل بلیف کے حوالے سے ہمیں ایجوکیٹ کیا۔ تو ہم لوگوں کو سپریم کورٹ سے بہت اچھے اقدامات کی، اچھے فیصلوں کی توقع ہے، اور ہمارا سپریم کورٹ پہ پاکستان کے اداروں کے اوپر پورا بلیو ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ جو کلپریٹس ہیں جنہوں نے کل کے اس دن یہ ساری پروسیڈنگس کو جو مینڈیٹ چوری کیا ہے انہوں نے، اور ایک فراڈولنٹلی اور شیم لیسلی جس طرح سے انہوں نے اس مینڈیٹ کو چوری کیا، مجھے پورا یقین ہے کہ سپریم کورٹ انشاءاللہ اس کو ایڈریس کرے گی اور اس کو فکس کرے گی۔ اچھا باجوہ صاحب، میں آپ چاہوں گا کہ آپ کیونکہ پبلک میں جاتے ہیں، آپ نے کارکنان میں دیکھا ہوگا کہ بڑا غم و غصہ تھا، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں اس والے سے آپ؟ جی، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، اور اس کے حوالے سے میں یہ آپ کو ضرور کہنا چاہوں گا، جس طرح ڈپٹی اسپیکر نے، پنجاب کے ڈپٹی اسپیکر نے جو رولنگ دی ہے اس کے بارے میں بالکل میرا جو سہیل صاحب نے جو بات کی ہے بالکل میرا وہی پوائنٹ ہے کہ دیکھیں کہ ایک ڈپٹی اسپیکر کا یہ کام نہیں رولنگ دینا، جہاں کوئی آئین میں یہ ہے ہی نہیں ہے۔ دیکھا جائے تو پارلیمنٹ بورڈ کا جو صدر ہوتا ہے اس کو اختیار ہے، وہ اگر میٹنگ کرا کے انہوں نے کروایا تھا جو بھی ہے، تو ان کو چیلنج نہیں تھا کرنا چاہیے ڈپٹی اسپیکر کا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگوں میں اس ٹائم جو حالات ہیں، لوگوں کو جو غم و غصہ کا جو لہر ایک پیدا ہوئی ہے، یہ ملک کے لیے ایک بڑا مسئلہ بن سکتا ہے، اور
وہ بھی میں ضرور یہ توقع رکھتا ہوں سپریم کورٹ سے اسپیشلی کہ وہ ایسا کوئی فیصلہ نہیں دیں گے کہ جس سے ملک کے حالات خراب ہوں. تو انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. ہوپ فلی ہیں کہ انشاءاللہ بہتر ہوگا. میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. جی جی شاہ صاحب. دیکھیے ڈپٹی اسپیکر صاحب نے جس چیز کو آپس میں انٹرمنگل کرنے کی اور مکس کرنے کی کوشش کی وہ یہ تھی کہ کیا پارٹی پریزیڈنٹ لیٹ سے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پارٹی پریزیڈنٹ کی طرف سے مجھے ایک خط موصول ہوا ہے، جبکہ انہیں موقع کے اوپر اس چیز کے حوالے سے بتایا گیا کہ پارٹی پریزیڈنٹ چودھری شجاعت حسین صاحب نہیں ہے، پارٹی پریزیڈنٹ چودھری ساجد صاحب ہیں. چودھری ساجد صاحب کی طرف سے کسی قسم کا خط کوئی نہیں آیا تھا، نمبر 1. نمبر 2، ایمبیگوٹی اس چیز میں ہے کہ کیا پارٹی پریزیڈنٹ آپ کو خط لکھے گا تو آپ اس پروسیڈنگز کو ہارٹ پہ لے کے جائیں گے، یا پارٹی جو آپ کی پارلیمنٹری پارٹی ہے وہ اس کے اوپر کوئی ڈیسیژن لے گی؟ جو قانون کی جو آئین اور جو اسٹیچوٹ کی جو لینگویج ہے وہ یہ کہتی ہے کہ پارلیمنٹری بورڈ جو فیصلہ کرے گی وہ اس پارٹی کا فیصلہ تصور کیا جائے گا. تو یہ ٹوٹلی ساری کی ساری چیز انٹرمنگل کر کے وہاں سے پورے پاکستان نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا. اور میں پھر یہ ریپیٹ کروں گا کہ کیسے شیملیسلی ان لوگوں نے اس طرح سے کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ صرف اور صرف چودھری پرویز الہی یا پی ٹی آئی یا کاف لیگ کے کینڈیڈیٹ کے حق میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ ان لوگوں کو اس کی کاسٹ پڑھنی چاہیے. ان لوگوں نے جس طرح سے آئین کا اور قانون کا اور پاکستان کے لوگوں کی ویلز اینڈ وشز کا مذاق اڑایا ہے، ان کو اس چیز کا خمیازہ بھگتنا چاہیے اور ان کو آئین اور قانون کے مطابق قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، نہیں تو یہ ایپیسوڈز ریپیٹ ہوتی رہیں گی. اور آپ کیا فیوچر دیکھتے ہیں پاکستان کا اگلے 6 مہینے کے اندر؟ دیکھیے سیاسی منظرنامہ آپ کی کیا نظر آتا ہے آپ اگلے 6 مہینے میں؟ دیکھیے میں الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کا ورکر ہوں. پاکستان تحریک انصاف کا ایک اس کی جو ایسنس ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے والا ورکر ہوں. میں الحمدللہ پر امید ہوں. پاکستان انشاءاللہ نیکسٹ 6 مہینے میں مجھے بہت اچھی جگہ پہ نظر آ رہا ہے. اور ایز پر دا اسٹیٹمنٹ آف آر چیئرمین اینڈ رائٹ ناؤ دا لیڈر آف دا نیشن عمران خان، پاکستان کے اندر اس وقت الیکشن ناگزیر ہو چکے ہیں. اور مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ایک ٹولہ ہے جو ہم پر مسلط کیا گیا ہے، اس کے دن گنے جا چکے ہیں. یہ آج اور کل کی بات ہے، اور یہ جائیں گے. پاکستان کی عوام نے پہلے خان صاحب کے پروٹیسٹس کے اندر شامل ہو کے، خان صاحب کے جلسوں کے اندر شامل ہو کے، خان صاحب کی شارٹیسٹ کال میں شامل ہو کر اپنا مینڈیٹ خان صاحب کے حق میں دے دی ہے. الیکشن آج ہوں، کل ہوں، جب بھی ہوں، جلد ہوں گے انشاءاللہ. اور مجھے اگلے 6 مہینے میں پاکستان انشاءاللہ اسٹیبلٹی اور اس سے بہت بہتر پوزیشن میں نظر آ رہا ہے. آخر میں چاہوں گا باجوہ صاحب کوئی آپ پیغام دینا چاہتے ہو ہمارے جو نوجوان ہیں، یوتھ کے جو ہمارے لڑکے ہیں جو اب اسٹرگل کا حصہ ہیں، اس والے سے کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی اس کے بارے میں یہی ضرور کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں ملک جس حالات میں چل رہے ہیں واقعی بڑی مسائل ہیں، بڑی مشکلات ہیں. تو سب سے پہلے تو میں یہ میسیج ضرور دینا چاہوں گا اپنی وسادت سے گورنمنٹ کو کہ جلد سے جلد الیکشن ہونے چاہیے. اور اگر جو لوگوں میں ایک بے چینی پائی جا رہی ہے، خاص طور پہ ہماری یوتھ جو ینگسٹر ہیں ان میں ایک جو بے چینی سی پائی جا رہی ہے، اس کو کم کرنے کے لیے الیکشن کرانا ناگزیر ہو گیا. ضروری ہو گیا کہ الیکشن کرائے جائیں اور اپنے ٹائم پہ کرا دیے جائیں تاکہ ملک بھی آگے بڑھے اور بہتر حالات ہوں ملک کے. سر بہت بہت شکریہ باجوہ صاحب اور شاہ صاحب، بڑا شکریہ. انشاءاللہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنے ہوسٹ عامر علی شاہین کو اجازت دیجیے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.